اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ ایک دن ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے اور آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی ہمارے ساتھ ہی اس مجلس میں تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان سے اٹھے اور کسی طرف کو نکل گئے، اور پھر آپ کی واپسی میں بہت دیر ہو گئی، تو ہمیں ڈر ہوا کہ کہیں ہم سے علیحدہ آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے، یعنی ہماری عدم موجودگی میں کسی دشمن وغیرہ سے آپ کو کوئی ایذا نہ پہنچ جائے۔ بس اس خیال سے ہمیں سخت گھبراہٹ اور فکر لاحق ہوئی، اور ہم لوگ آپ کی جستجو اور تلاش میں نکل کھڑے ہوئے، اور سب سے پہلے میں ہی گھبرا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلا، یہاں تک کہ انصار کے خاندان النجار کے ایک باغ پر پہنچ گیا جو چہار دیواری سے گھرا ہوا تھا، اور میں نے اس کے چاروں طرف چکر لگایا کہ اندر جانے کے لیے مجھے راستہ مل جائے، لیکن نہیں ملا۔ پھر مجھے پانی کی ایک گول چھوٹی سی نہری نظر پڑی جو باہر کے ایک کنویں سے باغ کے اندر جاتی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں سمٹ اور سکڑ کر اس میں سے باغ کے اندر گھس گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جا پہنچا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ؟ میں نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ، میں ہی ہوں۔ آپ نے فرمایا، تم کیسے آئے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے درمیان تشریف رکھتے تھے، پھر وہاں سے اٹھ کر چلے آئے، اور جب دیر تک آپ کی واپسی نہیں ہوئی تو ہمیں خطرہ ہوا کہ مبادا ہم سے علیحدہ آپ کو کوئی ایذا پہنچائی جائے۔ اسی خطرے سے گھبرا کر ہم سب چل پڑے، اور سب سے پہلے گھبرا کر میں ہی نکلا تھا، یہاں تک کہ میں اس باغ تک پہنچا، اور جب مجھے کوئی دروازہ نہیں ملا تو لومڑی کی طرح سمٹ سکڑ کر میں اس گول میں سے کسی طرح گھس آیا ہوں، اور دوسرے لوگ بھی میرے پیچھے آ رہے ہیں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نالین مبارک مجھے عطا فرمائے اور ارشاد فرمایا کہ میرے یہ جوتے لے کر جاؤ، اور اس باغ سے نکل کر جو آدمی بھی تمہیں ایسا ملے جو دل کے پورے یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی شہادت دیتا ہو، اس کو جنت کی خوشخبری سنا دو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں وہاں سے چلا تو سب سے پہلے میری ملاقات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا، ابو ہریرہ، تمہارے ہاتھ میں یہ دو جوتیاں کیسی ہیں؟ میں نے کہا، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ دے کر بھیجا ہے کہ جو کوئی بھی دل سے لا الہ الا اللہ کی شہادت دینے والا مجھے ملے، میں اس کو جنت کی خوشخبری سنا دوں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ پس عمر نے میرے سینے پر ایک ہاتھ مارا، جس سے میں اپنی سرنے کے بل پیچھے کو گر پڑا، اور مجھ سے انہوں نے کہا، پیچھے کو لوٹو۔ میں روتا ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور عمر بھی میرے پیچھے پیچھے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس حالت میں دیکھ کر پوچھا، ابو ہریرہ تمہیں کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا کہ عمر مجھے ملے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جو پیغام دے کر بھیجا تھا میں نے وہ انہیں بتلایا، تو انہوں نے میرے سینے پر ایک ایسی ضرب لگائی جس سے میں اپنی سرینوں کے بل گر پڑا، اور مجھ سے کہا کہ پیچھے کو لوٹو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو مخاطب کر کے فرمایا، عمر، تم نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے ابو ہریرہ کو اپنے نالین مبارک دے کر اس لیے بھیجا تھا کہ جو کوئی بھی دل کے یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی شہادت دینے والا ان کو ملے، وہ اس کو جنت کی بشارت دے دیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، میں نے ہی یہ کہہ کر بھیجا تھا۔ عمر نے عرض کیا، حضور ایسا نہ کیجیے، مجھے خطرہ ہے کہ کہیں لوگ بس اس شہادت ہی پر بھروسہ کر کے صحیح اور عمل سے بے پرواہ ہو کر نہ بیٹھ جائیں، لہذا انہیں اسی طرح عمل کرنے دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو جانے دو،